دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میں ایک دلچسپ خاندانی کہانی لے کر آئی ہوں۔ میرا نام آمنہ ہے، میں 18 سال کی ہوں، بالغ لڑکی ہوں، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی اداکارہ جیسی لگتی ہوں۔ میری شادی زین سے ہوئی ہے۔ زین ایک ذمہ دار شوہر ہیں، لیکن ان کی کمپنی کی وجہ سے انہیں لندن جانا پڑا 8 مہینے کے لیے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں تنہائی محسوس ہونے لگی۔ زین کے چھوٹے بھائی حمزہ، جو 25 سال کا ہے، گھر کے کاموں میں مدد کرتا تھا۔ میں نے زین کے جانے کے بعد بے چینی محسوس کرنا شروع کر دی۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات جب میں نیچے آئی تو مجھے ساس سسر کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے کچھ دیر سننے کی کوشش کی، مگر پھر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ باورچی خانے میں سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی مضبوط شخصیت دیکھ کر زین کی یاد تازہ ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ گھر کا ماحول سنبھالنا میری ذمہ داری ہے۔ اگلے دن صبح میں باہر ٹہل رہی تھی کہ حمزہ نہانے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر سلام کیا۔ میں نے جواب دیا اور اس کی طرف دیکھتی رہی۔ حمزہ نے غسل خانے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا، مگر پوری طرح نہیں بند ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر میں نے فوراً خیال بدل دیا اور واپس گھر آ گئی۔ دن بھر میں حمزہ سے زیادہ بات کرنے لگی تھی۔ وہ بھی مجھ سے احترام سے پیش آتا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ ایک دن میں نے جان بوجھ کر حمزہ کے غسل خانے کا پانی بند کر دیا تاکہ وہ باہر آئے اور ہم بات کر سکیں۔ جب حمزہ نہانے گیا تو پانی نہیں آیا۔ وہ باہر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، بھابی پانی کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کہا شاید ٹینکی خالی ہے، میں چیک کرتی ہوں۔ میں اوپر چھت پر گئی اور کافی دیر تک وہیں رہی۔ جب واپس آئی تو حمزہ نے کہا، بھابی میں نہا نہیں پایا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کل صبح نہا لینا۔ اس دن کے بعد حمزہ مجھ سے زیادہ بات کرنے لگا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک جذباتی قربت محسوس ہونے لگی تھی۔ زین کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بدل رہا تھا۔ میں نے حمزہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ہم نے دیر تک بات کی۔ حمزہ نے کہا، بھابی اب تنہا محسوس کرتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، مگر اب تم ہو تو اچھا لگتا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا بننا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد زین کا فون آیا کہ وہ 1 مہینے میں واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ اب ہمیں یہ سلسلہ ختم کرنا ہوگا۔ حمزہ اداس ہو گیا، مگر اس نے میری بات مان لی۔ زین واپس آ گئے اور سب نارمل ہو گیا، مگر میں آج تک ان لمحات کو نہیں بھول سکی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو میرے دل میں دفن ہو گیا۔ ہمارا محلہ ایک پرسکون جگہ تھی جہاں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ نادیہ میری پڑوسن تھی، جو بہت سادہ اور محنتی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی فیضان بیمار ہو گیا تو نادیہ نے مجھ سے مدد مانگی۔ میں نے فوراً اس کی مدد کی اور اس رات ہم سب نے فیضان کی دیکھ بھال کی۔ اس واقعے کے بعد نادیہ اور ہمارا خاندان مزید قریب ہو گیا۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ خاندانی رشتوں میں احترام اور مدد کتنی اہم ہے۔ زین کے واپس آنے کے بعد گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ حمزہ بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہم سب مل کر فیملی ڈنر کرتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ حمزہ نے مجھ سے کہا، بھابی آپ کی مدد سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ میں نے کہا تم بھی اچھے ہو۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، آپ جیسا سہارا ہر کسی کو ملے۔ زین نے بھی حمزہ کی تعریف کی کہ وہ ذمہ دار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب نارمل ہو گیا، مگر دل میں کچھ یادوں کا سایہ رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ زندگی بہت کچھ لمحات مشکل ہوتے ہیں، مگر خاندانی رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ حمزہ نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ہم سب مل کر خوش رہے۔ مہینے گزرتے گئے اور ہمارا خاندان پہلے سے زیادہ قریب ہو گیا۔ حمزہ نے ایک اچھی نوکری شروع کر دی تھی۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔
میں نے سوچا کہ زندگی میں صبر اور احترام سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی بتاتی ہے کہ خاندانی رشتوں میں احترام اور مدد کتنی اہم ہے۔ دن گزرتے گزرتے گھر کا ماحول معمول پر آتا جا رہا تھا۔ حمزہ اب بھی گھر کے کاموں میں مدد کرتا تھا، مگر ہم دونوں کے درمیان ایک احترام بھرا فاصلہ قائم ہو گیا تھا۔ زین واپس آ چکے تھے اور گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ میں نے سوچا کہ اب سب ٹھیک ہے، مگر کبھی کبھی پرانے لمحات یاد آ جاتے تھے۔ ایک شام جب زین واپس آفس سے آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، آمنہ، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، سب ٹھیک ہے۔ حمزہ نے بھی مجھے دیکھ کر پوچھا، بھابھی اب ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے۔ گھر میں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ ساس راضی اور سسر ناصر بھی خوش تھے۔ حمزہ نے ایک دن مجھ سے کہا، بھابھی آپ کی مدد سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ میں نے کہا، تم بھی اچھے ہو۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، آپ جیسا سہارا ہر کسی کو ملے۔ زین نے بھی حمزہ کی تعریف کی کہ وہ ذمہ دار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب نارمل ہو گیا، مگر دل میں کچھ یادوں کا سایہ رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی میں کچھ لمحات مشکل ہوتے ہیں، مگر خاندانی رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ حمزہ نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ہم سب مل کر خوش رہنے لگے۔ مہینے گزرتے گئے اور ہمارا خاندان پہلے سے زیادہ قریب ہو گیا۔ حمزہ نے ایک اچھی نوکری شروع کر دی تھی۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی میں صبر اور احترام سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی بتاتی ہے کہ خاندانی رشتوں میں احترام اور مدد کتنی اہم ہے۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کا ماحول مکمل طور پر نارمل ہو گیا۔ حمزہ اپنی نوکری میں مصروف تھا۔ زین بھی کام پر توجہ دے رہے تھے۔ میں نے بھی گھر سنبھالنے میں مصروف رہنا شروع کر دیا تھا۔ ساس راضی اور سسر ناصر بھی خوش تھے۔ ہم سب مل کر فیملی ٹائم گزارتے تھے۔ ایک شام جب ہم بالکنی میں بیٹھے تھے تو حمزہ نے کہا، بھابھی آپ کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم سب بھی اچھے ہو۔ زین نے بھی کہا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ ہم تینوں مل کر خوش رہے۔ مہینے گزرتے